اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 109۔ حق جل مجدہ وعلا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تم لوگ ہی ہو جو دنیا کی اس زندگی کے حوالے سے جھگڑتے ہو، اور جو شخص فرمایا کہ پھر تمہارا کون ہوگا جو تمہارے حق میں جھگڑا کرے اللہ سے قیامت کے دن، یا کون ہوگا ان لوگوں کا کارساز۔ اس آیت مبارکہ میں گزشتہ واقعہ کا تسلسل ہی ہے کہ چوروں، ڈاکوں اور مجرموں اور ان کے وکیلوں کو خطاب ہے کہ آج تم لوگ عصبیت کی وجہ سے یا اپنی فیس کی خاطر ان کے جرائم پر پردہ ڈال رہے ہو اور اپنی تیز زبان سے کام لے کر ان کے حق میں دلائل پیش کر رہے ہو، تو کیا تمہاری یہ تیز زبانی قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی چل سکے گی؟ ہرگز نہیں۔ وہاں بھی اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو وہاں تو ہر شخص کو نفسی نفسی کے علاوہ اور کوئی پکار یاد ہی نہیں رہے گی۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک منافق نے ایک مخلص صحابی کے گھر سے آٹا چوری کیا اور الزام دھر دیا ایک بے گناہ یہودی پر، اور اس منافق چور کے مسلمان مخلص رشتہ داروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ حضرت یہ ہمارا رشتہ دار یہ چور نہیں ہے، چور وہ یہودی ہے۔ تو ان وکیلوں کو جو اپنے رشتہ دار منافق کو بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، ان کو اللہ نے ڈانٹ پلائی ہے کہ اچھا تم دنیا کے مال و متاع کے حوالے سے چوروں کی طرفداری کرتے ہو اور عصبیت کو بروئے کار لاتے ہو، تو پھر قیامت کے دن یہ بتلاؤ کہ ان چوروں کا حمایتی بن کر کون اللہ سے جھگڑا کرے گا، اور اللہ کی سزاؤں سے ان کو چھٹکارا کون دلائے گا، اور پھر وہاں ان کا وکیل کون بنے گا اللہ کے سامنے۔ ابھی تو تم بڑی طرفداریاں کر رہے ہو، بڑی وکالتیں کر رہے ہو، عصبیت کا ثبوت دے رہے ہو۔ تو یہاں یہ آیت مبارکہ ہمارے ہاں جو عدالتوں میں وکیل بے گناہوں پر اور مجرموں کا ساتھ دے کر ان سے بھاری بھرکم فیسیں لے کر یا اپنی عزیز داری کا لحاظ رکھ کے ظلم ڈھاتے ہیں، یہ ان کے لیے قابل اصلاح عمل ہے یہ ان کا۔ تو یہ آیت مبارکہ ان کی اگر وہ توجہ کریں قرآن کی طرف اور رہنمائی لے قرآن سے، تو یہ آیت خوب اصلاح کرتی۔ کاش کہ کوئی قرآن سے رہنمائی لینے والا۔ بہت سے لوگ اور بھی دنیا کے معاملات میں اپنے مفادات کی وجہ سے کسی کا ساتھ دیتے ہیں، حق کو ترک کر دیتے ہیں، پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ تو پھر قیامت میں کیا کریں گے جب ہر چیز اور ہر دلیل سامنے آ جائے گی؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو کوئی شخص برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگ لے، تو وہ پائے گا اللہ کو بہت زیادہ بخشنے والا اور نہایت مہربان۔ اس آیت میں گناہوں سے توبہ کی ترغیب دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی سچے دل سے توبہ کرے گا اس کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے گناہ کا وبال
اسی پر پڑھتا ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اور اللہ خوب حکمت والا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوا ہے تو اس کے گناہ کی سزا کسی اور کو نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ پرچہ باپ پہ ہوتا ہے، اولاد ساری دھر لی جاتی، پرچہ خاوند پہ ہوتا ہے، بیوی دھر لی جاتی، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیے جاتے ہیں، تو یہ منع ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ، جو شخص کوئی گناہ کرے اس کا وبال اسی کی ذات پر ہوگا۔ یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے کہ کسی کے گناہ کی سزا کسی اور کو نہیں دی جا سکتی۔ تو اگر کسی شخص نے گناہ میں شرکت کی ہے تو شرکت کی وجہ سے وہ بھی گناہ گار ہوگا، لیکن کسی بے گناہ کو گناہ گار کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ اور نہ یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا اور آخرت میں بھی یہ اللہ کا قانون ہے۔ فرمایا کہ من یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرمی به بریئا فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، اور جو شخص کوئی غلطی یا گناہ کر بیٹھے پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے، فقد احتمل بہتانا، تو اس نے بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھائے۔ اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 112 میں اس شخص کو بڑا گناہ گار اور خطا وار قرار دیا گیا ہے جو خود گناہ کر کے کسی دوسرے پر الزام لگا دے، حالانکہ اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنے گناہ کا اللہ کے حضور اعتراف کرتا، توبہ کرتا، لیکن اس نے ڈبل جرم کا ارتکاب کیا۔ ایک تو جرم خود کیا ہے، دوسرا الزام تراشی کی، ناحق کسی کے اوپر تہمت لگا دی کہ اس نے یہ گناہ کیا۔ ایسا بھی ہمارے ہاں عام ہے، بے گناہوں پر ناحق الزام لگا کے گویا کہ چوری چکاری خود کی ہوتی ہے، ظلم خود کیا ہوتا ہے، اور ڈاکہ اور دیگر جرائم خود کیے ہوتے ہیں، حرام خوری خود کی ہوتی ہے، لیکن دوسرے پر اس طرح کے الزام لگا کے گویا کہ اپنے جذبات کی تسکین کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی سزا بھی دوہری ہوگی، کیونکہ یہ اپنی خواہش نفس پہ چلے ہیں، اپنے جذبے کو انہوں نے سکون دیا ہے، اللہ کی منشا کو نہیں دیکھا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا آپ پر، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس منافق کے مخلص مسلمان رشتہ داروں نے آ کر یہ کہہ دیا تھا کہ حضرت وہ آٹے کی بوری تو یہودی کے پاس برآمد ہوئی ہے، ہمارا رشتہ دار تو چور نہیں ہے، حالانکہ وہ حقیقی چور تھا، اور فلاں فلاں صحابی اس پر ناحق الزام لگا رہے ہیں جن کی آٹے کی بوری چوری ہوئی۔ تو نبی علیہ السلام نے جن کی آٹے کی بوری چوری ہوئی تھی ان کو ڈانٹ دیا تھا۔ یہ کل کے واقعے کا تسلسل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا، آپ نے ان کو ڈانٹا، فرمایا کہ تم ناحق الزام لگا رہے ہو کسی پر، تو وہ بیچارے رنجیدہ خاطر ہوئے، انہوں نے کہا چوری ہماری ہوئی ہے اور تنبیہ بھی ہمیں ہو گئی۔ تو بولے نہیں ادب نبوی میں، لیکن اللہ تو بولے، اللہ تو حق بیان کرنے میں نہیں شرماتے۔ یہ ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے پورے رکوع میں بیان فرما دی، اور اس آیت میں بھی آیت نمبر 13 وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت، تو لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ایک گروہ نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا أَن يُضِلُّوكَ کہ آپ کو بہکا دیں، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں بہکاتے، وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، وہ کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے آپ کا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ انہوں نے چاہا تھا لیکن نہیں ہوا ایسا۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقت حال سے واضح کر دیا، آگاہ کر دیا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور نازل کیا اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور
آپ کو اللہ نے سکھلائی وہ باتیں جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو عالم الغیب تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، البتہ انباء غیب، غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ انبیاء کو بتلاتے ہیں تو وہ پھر لوگوں کو بتلاتے ہیں۔ تو جو چیز بتلا دی جائے وہ غیب نہیں رہتی۔ غیب وہ ہے کہ جو ہمارے ادراک و احساس، معلومات و حواس سے پوشیدہ ہو، وہ غیب۔ فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ باتیں اللہ تعالیٰ نے سکھلائی ہیں جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے اور ہمیشہ ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، فرمایا نہیں ہے کوئی بھلائی بہت زیادہ سرگوشیوں میں، الا من امر بصدقۃ، مگر یہ کہ انسان صدقے کا حکم کرے، او معروف، یا نیکی کا حکم کرے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کی بات کرے۔ ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرے گا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، پس اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، پس ہم اس کو دیں گے ان قریب، یعنی بروز محشر، ان قریب سے یہ مراد اجر عظیم، بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں، آیت نمبر 114 میں، اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی سرگوشیوں کی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ عام طور پر ان کی سرگوشیوں میں بھلائی کی کوئی بات نہیں ہوتی، سازشیں ہوتی ہیں۔ وہ ہمیشہ گویا ان کی جو میٹنگیں ہوتی ہیں، بیٹھکیں ہوتی ہیں، شر اور گناہ پر مشتمل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان کو اپنے ان سرگوشیوں سے باز آنا چاہیے۔ اگر کوئی مجلس قائم کرنی بھی ہے، کوئی بات چیت کرنی بھی ہے، تو پھر نیکی کے کام کی ترغیب، یا صدقے کی ترغیب، اور یا لوگوں کے درمیان صلح کرانا، تو یہ کام ہوتے ہیں۔ مسلمان جب بیٹھتے ہیں آپس میں تو اس طرح سے مسلمان آپس میں کیا کرتے ہیں، خیر کے امور میں حصہ لیتے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو شخص، آیت نمبر 115، جو شخص راہ ہدایت واضح ہونے کے بعد، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کے علاوہ کی اتباع کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ جانا چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں سنت اور اجماع امت کی مخالفت کی سزا بیان کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت، فرمایا یہ ابدی جہنم کا باعث ہے، اس کی سزا جو ہے ابدی جہنم۔ اور اسی طرح اجماع امت، صحابہ کرام، تابعین، مجتہدین کا جو اتفاق ہے کسی مسئلے میں، اس کی جو مخالفت ہے، یہی سبیل المسلمین ہے، مسلمانوں کا جو راستہ ہے۔ تو فرمایا اس کی مخالفت کی سزا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی سزا سے مختلف نہیں۔ تو شریعت پر عمل کے لیے 4 دلیلوں کی یعنی ضرورت ہوتی ہے۔ شریعت کے مسئلوں میں 4 دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے: قرآن، سنت، اجماع امت اور قیاس، مجتہد کا قیاس جو ہے۔ تو قرآن یہ تو راہ ہدایت ہے، کسی کو اس میں کیا شک ہے؟ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جا بجا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، جیسے یہاں بھی فرمایا کہ جو مخالفت کرے گا جہنم میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ، اور اجماع امت، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت
یہ ممکن نہیں ہے کہ گمراہی پر جمع ہو جائے. ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، اسے سازشیں، طاقتیں، جبر، ظلم حق سے کبھی ہٹا نہیں سکے. حق پر وہ قائم رہے گا. تو یہ صحابہ کرام اور ان کے متبعین نیکی کے ساتھ والذین اتبعوہم بإحسان، یہ مراد ہے. تو ان حضرات کی بھی جس مسئلے میں صحابہ کا اتفاق ہو جائے اس کو زیر بحث بھی نہیں لایا جاتا. امت اس کو زیر بحث نہیں لا سکتی. یہ اجماع امت ہے اور یہ شرعی دلیل ہے، یہ سبیل المومنین ہے. اب اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. یہ واضح واضح چیزیں ہیں. تو سلامتی کا اطمینان کا راستہ یہ ہے کہ سنت اور اجماع امت کی اہمیت کو تسلیم کر کے گویا کہ انسان جو ہے وہ راہ حق کو اپنائے، خلاف سنت یا خلاف اجماع امت کے راستے کو انسان چھوڑے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرمایا بے شک اللہ نہیں معاف فرماتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف فرما دے. اور یہ مرضی پر، اس اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، چاہے تو معاف فرما دے، چاہے تو سزا دے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے. ان یدعون، شرک کی مذمت بیان کی گئی ہے. شرک ایک ناقابل معافی جرم ہے، اور جلی ہو یا خفی ہو، ہر قسم کے شرک سے برات اور اجتناب یہ بہرحال ہر انسان کے لیے ضروری ہے. ان یدعون من دونہ الا اناسا، فرمایا نہیں پکارتے وہ اللہ کے علاوہ مگر عورتوں کو. عرب کے بعض قبائل کا نظریہ یہ تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹی ہے. آپ اندازہ فرمائیں، اپنے لیے تو وہ کیا ہے، بیٹیوں کو پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اپنے لیے انہیں بیٹیاں پسند نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں مان لیتے تھے. تو وہ کہتے تھے ان کی مائیں، یہ پریاں جو ہیں یہ ان کی مائیں. یہ ایک بےہودہ قسم کا ان کا نظریہ تھا، اس کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر وہ جن لوگوں کو پکارتے ہیں، تو بلکہ ان کے تو نام بھی عورتوں والے ہیں، لات، منات، عزا. یہ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں پکارتے وہ مگر شیطان کو جو کہ سرکش مردود ہے. لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی، یعنی شیطان کے بہکاوے سے شرک کرتے. وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور کہا شیطان نے کہ اے اللہ میں تیرے بندوں میں بناؤں گا تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقررہ، یعنی کچھ لوگوں کو میں گمراہ کروں گا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں انہیں امیدیں دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں انہیں حکم کروں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیر دیں. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں حکم کروں گا کہ وہ اللہ کی بناوٹ کو بگاڑ دیں. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنائے گا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، پس یقیناً وہ کھلے خسارے میں، واضح خسارے میں چلا جائے گا، واضح خسارے میں وہ پڑ گیا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کا ایک وافر حصہ اپنا گویا کہ متبع بنا لوں گا، اور وہ میری بات مانیں گے، میری جو وساوس ہوں گے ان پر چلیں گے. اور پھر میں انہیں مختلف قسم کی تمناؤں اور خواہشات کے جال میں جکڑ دوں گا. میرے حکم پر وہ جانوروں کے کانوں میں
سوراخ کر کے انہیں بتوں کے نام پر وقف کریں گے، اور میرے حکم پر وہ عورتوں کی مشابہت بھی اختیار کریں گے، اور اللہ کی بنائی ہوئی شکلوں کو میرے حکم سے بگاڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی اللہ کے علاوہ شیطان کو دوست بنائے گا، جو کہ انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ خسارے میں رہے گا، کیونکہ وہ شیطان تو ان کو انہی کاموں میں لگائے رکھے گا۔ یعدہم ویمنیہم، اور شیطان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے کہ یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو تو سود کھا لو پیسہ بڑھ جائے گا۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور فرمایا کہ شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرتا ہے، اور نہیں ہے وعدے شیطان کے مگر سراسر دھوکا۔ اولئک مأواہم جہنم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اس سے بھاگنے کی کہیں جگہ نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال سر انجام دیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم انہیں ایسے باغات میں ضرور داخل کریں گے کہ جن کے سامنے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے فرمایا اللہ سے بڑھ کر بات کے کرنے میں، کہنے میں۔ لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تو شیطان کی باتیں نہ مانو، اللہ کی بات مانو۔ اللہ تو سب سے زیادہ بات کے کہنے میں سچے ہیں، شیطان تو سب سے زیادہ جھوٹا ہے۔ لیسا بامانیکم ولا امانی، فرمایا نہیں ہے مدار تمہاری امیدوں پر، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی امیدوں پر مدار ہے۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، اور جو شخص بھی عمل کرے گا برا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ وہاں نہیں پائے گا اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور مددگار۔ یہ ایک ضابطہ اللہ نے بیان کر دیا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن یہ ہے کہ ہو وہ مومن، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کیونکہ کسی بھی عمل پر اجر اللہ کے حضور تب ملتا ہے، اللہ کے ہاں سے تب ملتا ہے کہ جب انسان وہ عمل ایمان اور اخلاص کی بنیاد پر کرے، تو ایمان شرط ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ورنہ کافر جو نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں اس کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ، اور جو بھی کوئی نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ بہرحال مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، پس یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی معمولی ظلم بھی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال جو اچھا عمل کرے گا اس کی جزا ملے گی، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور کسی پر معمولی ظلم بھی نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی نے عمل تو کیا ہے اور اس کو ثواب نہ ملے یا کم ملے، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ کسی شخص نے گناہ تو نہیں کیا اس کو سزا مل جائے، یا جتنی کسی گناہ کی سزا ہے اس سے زیادہ مل جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 125، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس شخص سے زیادہ اچھا دین کس کا ہوگا جو اپنی ذات کو اللہ کے تابع کر دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور ہو وہ نیکوکار، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور وہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرے جو کہ سب سے یکسو ہو گئے تھے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی جو کچھ ہے آسمانوں میں، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ ہے زمینوں میں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور ہے اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ تو زمین میں جو بھی ہے اللہ کی ملکیت ہے،
اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جب مالک ہے تو وہی معبود ہے۔ یہ قرآن پاک میں بار بار مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تصرفات پر کبھی بھی گویا ذہن میں کوئی شبہ نہ آنے پائے۔ اللہ کائنات کا قادر مطلق اور واحد کنٹرولر ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے عورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، فرما دیجئے ان کے متعلق اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ، اور یہ وہی حکم ہے جو یتیم عورتوں کے متعلق تمہارے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے کہ ان کے لیے جو کچھ طے کر کے لکھا جاتا ہے تم انہیں وہ نہیں دیتے ہو۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور ان سے نکاح کی امید بھی رکھتے ہو۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور اسی طرح وہ کمزور بچے ان کے متعلق بھی، یتیموں کے متعلق تم ایسا ہی کرتے ہو۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف پر قائم رہو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور فرمایا جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 127 میں یتیم بچیوں کے نکاح کے حوالے سے لوگوں کے ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ تو سوال کا تعلق ایک خاص گویا کہ پس منظر کے ساتھ ہے، وہ یہ کہ یتیم بچیوں کے ساتھ ناانصافی کی صورت میں نکاح منع ہے۔ تو یہ ممانعت جو ہے عام سرپرستوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی تھی جو ان بچیوں کے غیر محرم رشتہ دار اور ان کے ساتھ ان کا نکاح جائز ہو۔ لوگوں کی خواہش تھی کہ اگر ایسے اولیاء کو نکاح کی اجازت مل جائے، یعنی رشتہ داروں کو، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ناانصافی اور ظلم ہی کریں، ممکن ہے کہ بچیوں کے حق میں وہ بہتر ہو۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ رشتہ دار کہ جن سے مطلب یہ ہے غیر محرم نکاح ہو سکتا تھا، تو اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، تمہیں صرف ان کے ساتھ نکاح میں دلچسپی ہوتی، یعنی یتیم بچی کے نکاح کے ساتھ، تاکہ اس بچی کا سارا مال دولت وہ تمہارے قبضے میں آ جائے، تو یہ تو منع ہے، اس طرح تم نہیں کر سکتے ہو۔ ہاں اگر تم ان کا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہو اور ان کے مال و دولت پر قبضہ نہ جماؤ تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اور یاد رکھو تمہارا نیکی کا کوئی کام بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اگر تم نیکی کرو گے ان کے ساتھ تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چونکہ یتیم عورتوں کے حوالے سے یہ بات چلی ہے تو پھر مطلقاً معاشرت کے آداب بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا، اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے لڑائی جھگڑے یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو، اعراض یعنی بے رغبتی، فلا جناح علیہما، تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان یصلحا بینہما صلح، کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ بس صلح خیر، اور صلح سب سے بہترین۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور لالچ کو دلوں کے سامنے لایا جاتا ہے، یعنی لالچ تو انسان کے اندر ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ جو تم کرتے ہو اس سے بخوبی آگاہ ہے۔ یہ آیت نمبر 128 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں شوہر کی بے رغبتی کی صورت میں بیوی کی طرف سے صلح کی پیشکش کا اللہ تعالیٰ نے خیر مقدم کیا ہے۔ اگر بیوی دیکھے کہ شوہر نے میرے اندر دلچسپی لینا چھوڑ دی ہے تو بات نہیں کرتا یا بے تکلف نہیں ہوتا، اور
وہ اس کے رویوں سے مجبور ہو کر اس کے ساتھ کوئی معاہدہ صلح کر لے جس میں وہ اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو جائے، تو ایسی صلح میں بھی کوئی حرج نہیں، اپنے حقوق معاف کر دے اس کو، تو یہ بھی بعض اوقات صورت ہوتی ہے۔ تو عورت کے اس عمل سے امید ہے کہ اس ازدواجی زندگی میں مزید بہتری آ جائے گی، کیونکہ فطری طور پر انسان کی طبیعت میں کفایت شیاری یا اپنی گویا کہ اپنا نفع یا حرص یہ زیادہ رکھی گئی ہے، لہذا مرد جب دیکھے گا کہ اس کی بیوی اپنے بعض حقوق میں دستبردار ہو گئی ہے تو بہرحال پھر وہ کیا ہے کہ میری ذمہ داریاں کم ہو گئی ہیں، تو وہ دلچسپی لینا لگ جائے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اگر تم اور ہرگز تم طاقت نہیں رکھ سکتے کہ عورتوں کے بیچ، بیویوں کے بیچ تم انصاف کر سکو، اگرچہ تم اس کی کتنی ہی خواہش کرو، لیکن اتنا کرو، زیادہ بیویاں جس کی ہوں، عدل و انصاف تو ممکن نہیں ہے کوئی کر سکے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کیسے ہو سکتا؟ فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، تو لہٰذا تم کوشش کرو عدل و انصاف کی انسانی بساط اور طاقت کے مطابق، تو ہرگز تم، یہ طاقت ہی نہیں ہے انسان میں، یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، جتنی بھی کوشش کرے لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی تھوڑی بہت رہ جاتی۔ فرمایا کہ اور تم عورتوں کے بیچ عدل و انصاف ہرگز نہیں کر سکو گے، خواہ تمہیں اس کی خواہش ہی کیوں نہ ہو، جتنا بھی انسان چاہے کہ عدل و انصاف ہو، تھوڑی بہت کمی ہو جاتی، تو فرمایا کوئی بات نہیں، عدل و انصاف کی کوشش کرو زیادہ بیویوں کے درمیان۔ فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، تو لیکن پس نہ جھکو تم، مکمل جھک جانا، کہ ان میں سے ایک کو تم ایسے چھوڑ دو جیسے لٹکی ہوئی ہے، نہ بساتے ہو اور نہ چھوڑتے ہو۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم معاملات کی اصلاح کرتے رہو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان۔ آیت نمبر 129۔ اگر کوئی بندہ ایک سے زیادہ نکاح چاہتا ہے، بہرحال اس کی شریعت میں محدود دائرے کے اندر اجازت تو ہے، تو پھر یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، خالق فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے درمیان مساوات کو قائم رکھ سکے، یہ ممکن نہیں۔ بعض چیزیں انسان کے اختیار سے بھی بیر ہوتی، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، جہاں تک میرا اختیار چلتا ہے، جہاں تک میرا اختیار ہے، میں اپنی بیویوں کے بیچ عدل و انصاف کو قائم رکھتا ہوں اور ان میں برابری کا خیال رکھتا ہوں، لیکن جن چیزوں میں میرا اختیار نہیں ہے، میں بے اختیار ہوں، تو اس میں مجھے معذور سمجھنا، تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ قلبی رجحان آپ کا حضرت عائشہ کی طرف زیادہ تھا تو یہ ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ایک سے زیادہ بیویاں کرتا ہے تو ان میں سے کسی ایک بیوی کو درمیان میں لٹکا ہوا نہ چھوڑ۔ اللہ کو یہ ناانصافی جو ہے نا وہ پسند نہیں ہے، کہ نہ بساتا ہے نہ چھوڑتا ہے، بس ایسے لٹکا، ایسا نہ ہو، اس کے بھی حقوق پورے کرے۔ بہرحال یہ تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی وسعت کے مطابق بے نیاز کر دے گا۔ نہیں نباہ ہوتا ہے تو پھر بلا وجہ ایک دوسرے کے ساتھ چمٹنا، یہ اذیت کے ساتھ چمٹنا ہے، جہنم میں رہنا ضروری ہے، اور جدا ہو جائے، سکون پائے، راحت پائے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ کوئی نہ کوئی تو طلاق میں حکمت ہوگی جو اللہ نے یہ اجازت دی ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی وسعت پیدا کریں گے، اس کو اچھا خاوند دے دیں گے، اس کو اچھی بیوی دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہوتا رہتا۔ تو لہذا کسی کو بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے طلاق ہو جائے گی تو کھاؤں گی کہاں سے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہیں واسعان، وسعت والے ہیں، وسیع رزق دینے والے ہیں۔ تو مرد ہو یا عورت، کوئی بھی بھوکا نہیں رہتا، اللہ پاک کھلا دیتے ہیں، پلا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر بھوکا رہ بھی جائے تو اللہ کی خواہش ہے، منشا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں، جو کچھ ہے زمینوں میں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، البتہ تحقیق اللہ تمہیں البتہ تحقیق ہم نے تاکیدی حکم دیا ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی ہم تاکیدی حکم دے رہے ہیں، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ سے ڈرو، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ، اصل میں تقویٰ یہ ہر مسئلے کا حل ہے، ہر مسئلے کا حل ہے۔ جس عبادت میں، جس معاملے میں، جس کام میں یہ بنیاد بنے گا، سارے معاملات اور کام سنورتے چلے جائیں۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اگر تم کفر کرتے رہے تو پھر آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ بے نیاز قابل تعریف ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کارساز ہونے کے لیے کافی۔ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اگر اللہ چاہے تو اے لوگوں تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ اس تبدیلی بشریت پر بھی قادر ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابٌ، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت سے یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اگر تم سارے کے سارے ہی کیا کرو گے، اللہ کے دین سے انحراف کرو گے تو اللہ اور لوگوں کو لے آئے گا جو دین پہ چلیں گے، اور ایسا ہوتا رہا۔ جب کسی نے دین کی ناقدری کی ہے تو اللہ نے اس کے قدردان پیدا کر دی، عربوں نے کی تو اللہ نے عجم پیدا کر دی، وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور بہترین کر رہے ہیں۔ من کر جب یہ کریں گے تو پھر اللہ اور پیدا کر دیں گے۔ حدیث کی جتنی خدمت عجم نے کی ہے اتنی تو صحابہ کرام کے بعد عربوں نے نہیں کی۔ جتنے بھی سیاہ ستہ کے مصنفین ہیں وہ سارے عجم۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اور جو شخص دنیا کا بدلہ حاصل کرنا چاہتا ہے بس اللہ کے پاس ہے دنیا اور آخرت کا بدلہ، اسے یاد رکھنا چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ رب العالمین جو انسان کہتا ہے اس کو سن رہا ہے اور جو کرتا ہے اس کو دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے اہل ایمان انصاف پر قائم رہو، اللہ کی رضا کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ گواہی اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وَالْأَقْرَبِينَ، یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، فرمایا اگر ہو وہ مالدار ہو یا تنگ دست تو اللہ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، بس تم خواہشات کی اتباع نہ کرو کہ ان انصاف سے ہٹ جاؤ۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم فرمایا کہ زبان کو مروڑو گے یا اعراض کرو گے، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ رب العالمین جو تم کرتے اس کی خبر رکھنے والے۔ آیت نمبر 135، اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی مقدمے میں تمہاری گواہی دینے کی نوبت آ جائے
اگر کسی مقدمے میں تمہاری گواہی دینے کی نوبت آ جائے تو پھر سچی گواہی دیا کرو، اگرچہ وہ گواہی اپنے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو، یا اپنے والدین اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ پڑتی، اس لیے کہ فیصلے کی بنیاد تو کیا ہوتی ہے؟ گواہی ہوتی ہے۔ اگر گواہی سچی ہوگی تو فیصلہ صحیح ہوگا، اگر گواہی جھوٹی ہوگی تو فیصلہ وہ انصاف کا قتل ہوگا اور غلط ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ شریعت نے گواہی اور گواہوں کے لیے کڑا معیار مقرر کیے۔ انصاف کے راستے میں اپنے دل کی چاہت کو رکاوٹ بننے سے بچایا گیا، اس لیے گواہی دینے والا اور فیصلہ کرنے والا دونوں اپنی پسند اور ناپسند کو نہ دیکھیں، بلکہ صرف عدل و انصاف کو دیکھیں۔ اللہ رب العزت فرمایا جو تم کرتے اس کی خبر رکھتے ہیں، تو لہذا اگر عدل کیا تو اجر ملے گا، اگر ظلم کیا تو بہرحال اللہ پاک ناراض ہوں گے، اور ناراضگی کا مقام جہنم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے اہل ایمان، اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب سے پہلے نازل کی، تورات، انجیل وغیرہ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، اور جو بندہ انکار کر دے اللہ کا اور فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ، اور اللہ کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخری دن کا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کر لیا، یہ مرتدین کے بارے میں۔ ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کر لیا، ثم ازدادوا، اور پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، لم یکن اللہ لیغفر لهم، تو نہیں ہوگا ان کے لیے یہ کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ اللہ ان کو بخشنے والا نہیں، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی انہیں کوئی اللہ راستہ دکھائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ 137 میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو ایمان اور کفر کو بس گویا کہ ایک کھیل تماشا سمجھ لیتے ہیں، کبھی مسلمان کبھی کافر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو فرمایا کہ اور پھر کفر جب اختیار کرتے تو اس میں آگے بڑھتے چلے جاتے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کی مغفرت کیسے ہو سکتی؟ ایسے لوگوں کی مغفرت وہ فرمایا نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، تو اللہ انہیں اپنی مغفرت اور ہدایت نہیں دے گا۔ تو بہرحال یہ مرتدین کی سزا کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارتداد سے بچائی، ایمان نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 138 اور 139 میں فرماتے ہیں الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا کافروں کو دوست مومنوں کے علاوہ، یہ منافق ہی ہوتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزت، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ یعنی کافروں کے پاس عزت کہاں سے آ گئی؟ عزت تو کس کے پاس ہے؟ فإن العزت للہ جميعا، پس بے شک عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور تحقیق نازل کی اللہ نے تمہارے اوپر کتاب، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها، تاکہ تم اس کتاب کی آیات کو سنو کہ جس کتاب کی آیات کے ساتھ انکار کیا جاتا ہے، یعنی مشرکین انکار کرتے ہیں، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اس کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو جب کافر اللہ کی کتاب کے ساتھ انکار کا یا استہزاء کا معاملہ کریں، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو تم ان کے پاس نہ بیٹھو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں کیا ہو جائیں؟ مصروف ہو جائیں۔ اگر تم بیٹھو گے جب کافر اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں،
تو پھر تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے، انکم اذا مثلہم، اب بے شک تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں اور کافروں کو سب کو اکٹھا جہنم۔ تو اس آیت مبارکہ میں اس مجلس کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ جہاں انسان کے سامنے اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے، شریعت کے احکام کو ان پر ہنسی جو ہے وہ ہنسی کا ماحول بنایا جائے اور دین پر آوازیں کسی جائیں، تو فرمایا کہ غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان وہاں سے احتجاج کر کے اٹھ جائے، اس مجلس کا بائیکاٹ کرے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر حمیت دینی موجود ہے اور یہ اس مجلس کا حصہ نہیں۔ اگر وہ بائیکاٹ نہیں کرتا، بیٹھا رہتا ہے، دفاع بھی نہیں کرتا ہے، بس سر جھکائے ان کی باتوں کو مانتے چلا جاتا ہے، تو یہ منافقی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یہ بھی انہی منافقوں کے ساتھ، انہی کافروں کے ساتھ یہ جہنم میں جائے گا۔ الذین یتربصون بکم، فرمایا وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں تمہارے متعلق، فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، کہ پس اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو تو کہتے ہیں الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر ہو کافروں کے لیے کوئی حصہ، یعنی کوئی غنیم وہ مال ان کو مل جائے، جنگ میں فتح ان کو ہو جائے، تو قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں گھیر نہیں لیا تھا، کیا ہم نے مسلمانوں سے تمہاری حفاظت نہیں کی تھی؟ یہ منافقوں کا آیت نمبر 141 میں رویہ بیان کیا گیا ہے۔ مدینہ میں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ بہت سے غزوات ہوئے ہیں، تو وہاں منافق لوگ بھی تھے، تو دنیاوی اغراض کی خاطر جب غنیمتیں آنے لگیں تو مسلمان ہونے لگے۔ اب ان کے رویے جو ہے وہ جب مسلمانوں کو کچھ فتح یا غنیمت حاصل ہوتا تو وہ ان کے ساتھ جو ہے ہمدردی والے رویے ہو جاتے تاکہ مال لے سکیں۔ اگر مسلمانوں کو کوئی شکست ہو جاتی اور اس طرح سے پھر کافروں کے ہمدرد بن جاتے کہ دیکھو ہم تھے نا، ہم نے مسلمانوں کو غلط مشورے دیے، تم تو ہمارے گھیرے میں آ گئے، ہم نے تمہاری طرفداری کر کے مسلمانوں کو غلط جنگی مشورے دیے جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا اور تمہاری جان بچ گئی، تو ادھر بھی ہو جاتے ہیں ادھر بھی ہو جاتے ہیں۔ بہرحال قرآن پاک کو کہ اس حصے کو مسلمان سپہ سالار پڑھیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کس طرح کافر ان کو جنگوں میں الجھائے رکھتے ہیں اور منافق لوگ جو ہے کس طرح سے وہ جنگوں میں اپنے فوائد حاصل کرتے ہیں اور لوگوں کو ذبح کراتے رہتے ہیں۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بس اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کے غلبے کا کوئی راستہ ہرگز نہیں بنائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے اخروی انجام کو بیان کیا ہے اور ان کی علامات کو بیان کیا ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یعنی بظاہر وہ یہ چاہتے ہیں وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے والے، اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے، یعنی مسلمانوں کو دھوکہ، دین کو دھوکہ، اسی کو اللہ کو دھوکہ دینے سے تعبیر کی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ، اور لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں ذکر کرتے اللہ کا مگر بہت تھوڑا۔ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، اور فرمایا کہ تردد کرتے ہوئے درمیان میں کشمکش کا شکار رہتے ہیں۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف ہوتے نہ ان کی طرف، کھل کر نہ ادھر نہ ادھر۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا،
اور جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے آپ ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ تو یہ منافقین کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے دل گویا کہ تاریک اور ویران ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین، یہ ان کو بتانا ہے، یہ دوسرا نمبر والا ٹی سے شروع ہے۔ ٹیکنو اسپارک 8 سی اپنا مائک آف کر دیں۔ ہاں پھر کہیں ٹیکنو اسپارک 8 سی اپنا مائک آف کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 144۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے اہل ایمان مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بناؤ تم اللہ کے لیے اپنے خلاف کوئی واضح دلیل؟ تو مسلمانوں کو کافروں کی دوستی سے منع کیا گیا ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ کیا تم ان سے دوستی کر کے اپنے خلاف اللہ کو کوئی دلیل دینا چاہتے ہو، تاکہ کل اللہ یہ فرمائے کہ تم نے کافروں سے دوستی کی تھی، یہ تمہارے خلاف دلیل ہے سزا دینے کے لیے۔ تو ایسا ماحول اپنے لیے پیدا نہ کرو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، بے شک منافق جہنم کے سب سے، فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں۔ ولن تجد لہم نصیرا، اور فرمایا آپ ان کے لیے کوئی مددگار ہرگز نہیں پائیں گے۔ تو جہنم کا اوپر والا طبقہ بھی جہنم کا حصہ ہے، انسان وہاں کی تکلیف اور عذاب بھی برداشت نہیں کر سکتا، سب سے نچلے طبقے کا عذاب بہت زیادہ ہے، وہ کیسے کرے؟ یہ منافقین کی سزا جو ہے کفار کے ساتھ دوستی اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی وجہ سے ان کے لیے یہ، تو گویا دھوکہ دینے والے کی سزا تو بہت زیادہ ہے، کہ وہ اندر سے کچھ اور ہوتا ہے، باہر سے کچھ اور ہوتا ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور مضبوطی سے اللہ کے دین کو تھام لیں، اللہ کی رسی کو، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو خالص کر لیں اللہ کے لیے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ پھر مومنین کے ساتھ ہوں گے، کافروں کے ساتھ نہیں ہوں گے، یہ پھر منافق نہیں۔ اور ایسا بھی ہوا، جو عبداللہ بن ابی منافق کا جب آپ نے جنازہ پڑھایا تو پھر 1000 منافق پکا مسلمان ہو گئے، تو یہ پھر ان کے بارے میں ہے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ مومنین کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفر کو چھوڑو، شرک کو چھوڑو، منافقت کو چھوڑو، دین کے ساتھ استہزاء کو چھوڑو، کفار کی دوستیاں چھوڑو، اور فرمایا اپنی اصلاح کر لو، دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، توبہ کر لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ کام تم کرو تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم، اگر تم شکر کرو، وآمنتم، اور ایمان لے آؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ ہے قدردان اور خوب جاننے والا۔ آیت نمبر 148 میں اللہ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، فرمایا اللہ کو کسی بری بات کا ظاہر کرنا پسند نہیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو کسی بھی بری بات کا ظاہر کرنا پسند نہیں، الا من ظلم، سوائے اس شخص کے جو مظلوم ہو،
وہ اپنی آہو فریاد بکا و فغاں ظاہر کر سکتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 148۔ اس آیت مبارکہ میں کسی کے عیبوں کی تشہیر کرنے کو ناپسند قرار دیا گیا۔ ایک مومن کو دوسروں کے عیبوں کی تشہیر کرنے کی بجائے اس کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ البتہ کسی میں کوئی برائی دیکھے تو اکیلے میں حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس کو سمجھا دے۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی کے عیبوں کو بیان کرتا ہے تو وہ خود بھی تو عیبوں سے پاک نہیں ہوتا، عیبوں سے پاک تو اللہ کی ذات ہے۔ تو اس کے عیب پھر دوسرے لوگ بیان کرتے۔ اگر کوئی شخص دوسروں کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو اس کے حصے میں بھی رسوائی آ سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ کسی کی برائی کو ظاہر کرنے میں سب سے بڑی برائی تو یہ ہے کہ یہ غیبت ہے، اور غیبت تو کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں، کوئی شخص مظلوم ہو اور وہ کسی ایسے شخص کے سامنے ظالم کا ظلم بیان کرے جو اس کی داد رسی بھی بیان کر سکتا ہے، جیسے عدالت ہے، تو وہ اگرچہ پیٹھ پیچھے تذکرہ ہے، یعنی غلط بات کا یا اس کے جرم کا اور ظالم کا عیب بیان کرنا ہے، لیکن شریعت اس کی اجازت دیتی ہے تاکہ مظلوم کو انصاف ملے اور ظالم کو آئندہ ظلم کرنے کی جرت نہ ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ان تبدو خیرن او تخفوہ، اگر تم ظاہر کرو کوئی خیر، او تخفوہ یا اس کو چھپاؤ، او تعفو یا فرمایا کہ درگزر کرو، عن سوء ان برائی سے، فإن اللہ کان غفورا عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ ہیں درگزر کرنے والے، بہت درگزر کرنے والے اور قدرت والے۔ تو اس آیت مبارکہ میں لوگوں کی کوتاہیوں سے درگزر کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو فرمایا اگر اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لو تو بھی ٹھیک ہے، اگر درگزر کرو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی طاقت کے باوجود درگزر کرتے اور نیکی کے کام کرتے، خاص سب کے سامنے یہ چھپ کر جو بھی نیکی تم کرو گے تو فرمایا اللہ اس کا تمہیں ثواب دے، نیکی کے کام کرو۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ 150، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں کچھ چیزوں پر، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کچھ کا انکار کرتے ہم، نعوذ باللہ، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ بنا لیں آپس میں کوئی، چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی درمیانی راستہ بنا لیں، کچھ کو مان لیں کچھ کو نہ مانیں، جیسے ابھی بھی بہت سے لوگ مسلمانوں میں سے بھی کچھ احکام کو مان لیتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے، جو علاقائی رسمیں ہیں ان کو پورا کرتے ہیں اور دین کو بھی تھوڑا بہت مان لیتے ہیں اور بدعتیں بھی پوری کرتے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ اولئک هم الکافرون حقا، اور میں کچھ کو ماننے والے کچھ کو نہ ماننے والے، عملاً قولاً قلباً، یہ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے اہانت آمیز، توہین آمیز عذاب۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرو کہ بعض پیغمبروں پر ایمان لاؤ بعض پر نہ لاؤ، اور اسی طرح گویا کہ دین کی بعض باتوں کو مانو بعض کو نہ مانو، اسی طرح بعض کتابوں کو مانو بعض کا انکار کرو، تو یہ تو کفر ہے، یہ کفر ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق آپ دیکھ لیں، یہود و نصارہ کے مختلف نظریات،
وہ ادھر سے اللہ کو بھی مانتے ہیں یہودی، ان کا ایک فرقہ، اور ادھر سے اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں عزیر علیہ السلام کو، تو یہ تو کفر ہے، یہ اللہ کے ساتھ انکار ہے، اس کی توحید کا انکار ہے، اس کے وجود کو مانتے ہیں، اس کی توحید کو نہیں مانتے۔ اور ایسے ہی نصارہ اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو اس کا بیٹا مان کر اللہ کے وجود کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائیں، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں سے کسی کے بھی درمیان تفریق نہ کریں، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، انہی لوگوں کو ان قریب اللہ اجر عطا فرمائیں گے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والے اور نہایت مہربان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 153، اس آیت مبارکہ میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ تو ایک مرتبہ کچھ یہودی لوگ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، آیت نمبر 153۔ اس آیت مبارکہ میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ یہودی لوگ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر خدمت ہو کر کہنے لگے کہ اگر آپ سچے پیغمبر ہیں تو پھر حضرت موسیٰ کی طرح لکھی ہوئی کتاب لے کر آئیں، کیونکہ تورات حضرت موسیٰ کو لکھی ہوئی ملی، باقی کتابیں ہیں، قرآن اللہ کا کلام بھی ہے، کتاب بھی ہے۔ خیر وہ کہنے لگے جی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح لکھی ہوئی کتاب لے آئیں تاکہ ہمیں بھی آپ کی نبوت کا یقین ہو جائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں تو ان سے یہ بعید نہیں ہے، دور نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ اس سے پہلے حضرت موسیٰ سے اس سے بھی بڑے بڑے مطالبات کر چکے ہیں۔ ان کے مطالبات گستاخی اور بد تہذیبی کی حدود گویا کہ وہ کر گئے ہیں، داخل ہو گئے ہیں۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی انہی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو کہا کہ اگر آپ ہمیں کھلی آنکھوں اللہ کو دکھلا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، ورنہ نہیں۔ تو یہ بےہودگی ہے، گستاخی ہے، اور اس کی انہیں فوراً سزا ملی کہ بجلی سے ان کو سب کو ہلاک کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بچڑے کی پوجا بھی کی۔ تو ایسے لوگوں سے اس طرح کے مطالبات کچھ بعید نہیں۔ یسألوک اہل الکتاب، یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، فرمایا کہ سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب، یہ مطالبہ تھا ان کا، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ کہ آپ نازل کر دیں ان پر آسمان سے کتاب لکھی لکھائی۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، پس تحقیق یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس سے بڑا سوال کر چکے ہیں۔ فقالوا ارنا اللہ، ان سے یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں آپ دکھلا دیں اللہ کو جہرتاً واضح واضح۔ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، تو پس ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر ان کے پاس واضح دلائل آنے کے باوجود انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ فعفونا عن ذلک، پس ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا کر دیا۔ ورفعنا فوقہم الطور بمیثاقہم، اور ہم نے ان کے عہد و پیمان کی وجہ سے ان پر طور پہاڑ کو بلند کر دیا۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا کہ داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے انہیں کہا کہ ہفتے کے دن میں حد سے نہ بڑھو، یعنی اس کی حرمت کو پامال نہ کرو۔
وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔ یہ سب باتیں سورہ بقرہ میں ہو گئی ہیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ، پس ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان اللہ کی آیات کے انکار کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کے انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں کے اوپر پردے، ہم کچھ سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ تو ان کی ان سب کرتوتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، فلا یؤمنون الا قلیلا، اب وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے سے، چند ایک، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر اس وجہ سے بھی ان کے کفر کی وجہ سے بھی لگائی، اور ان کی ان باتوں کی وجہ سے بھی لگائی جو انہوں نے حضرت مریم پر بطور بہتان، بطور بڑے بہتان کے باندھ دی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے، یہودیوں کا یہ کہنا کہ بے شک ہم نے قتل کر دیا حضرت مسیح عیسیٰ کو، جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں، جو کہ اللہ کے رسول تھے۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، اور انہوں نے نہیں قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ سولی پہ لٹکایا۔ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کے لیے صورت حضرت عیسیٰ کی مشتبہ ہو گئی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ اس سلسلے میں مختلف باتیں کرتے وہ یقیناً شک میں مبتلا ہیں۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، اور نہیں ہے ان کے پاس اس حوالے سے کوئی علم مگر وہ تابعداری کر رہے گمان کی، اٹکل کی۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور یقیناً وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے، بلکہ بر رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہیں اللہ غالب اپنے کام پر، اور فرمایا حکمت والے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی ایک، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے، موت سے پہلے وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان کے اوپر گواہ ہوں گے۔ بہرحال یہ آیت نمبر 157، 158 اور 159۔ تو 155 سے 56 سے یہ مضمون چل رہا ہے۔ تو ان آیتوں میں ان اسباب پر تفصیلی بات ہوئی ہے جو یہودیوں کی سزا کا سبب بنے، تو اور ان سے نبوت، رسالت، حکومت، سلطنت، قیادت، ہر طرح کا گویا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز ان کو علمی عملی دیا ہوا تھا وہ چھن گیا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ان کے عہد شکنی کی وجہ سے، کفری عقائد کی وجہ سے، تو یہ بطور سزا کے ان اسباب کی بنا پر اللہ نے ان سے سب کچھ چھین لیا۔ تو عہد شکنی کی انہوں نے، ایک تو دوسرا اللہ کی آیتوں کو انکار کیا، اور انبیاء کو ناحق شہید کیا، اور یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے اور غلاف ہیں، اور یہودیوں نے حضرت مریم پر بہتان عظیم باندھا ہے، اور حضرت عیسیٰ کو شہید کر دینے کا دعویٰ کیے۔ تو فرمایا ان کے دل غلاف میں نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں، یہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر مہر ہے ان کے کفر کی وجہ سے، اس لیے حق بات ان کے دلوں میں اثر نہیں کرتی، اسی وجہ سے یہ لوگ ایمان کی نعمت سے محروم۔ اور باقی یہودیوں کا یہ دعویٰ بالکل باطل اور غلط ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کو شہید کر دیا، یہ غلط بات کہتے ہیں وہ، یا انہیں پھانسی پہ چڑھانے میں یہ کامیاب ہوئے، یہ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہودی
نہ تو انہیں شہید کر سکے نہ انہیں سولی پہ چڑھانے میں کامیاب ہو سکے۔ اگرچہ انہوں نے اس کام کی تیاری کی تھی اور بھرپور کی تھی، لیکن ان کی یہ سازش کامیاب نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے پر مقرر ہوا تھا اس پر حضرت عیسیٰ کی شباہت تصویری ڈال دی، تو یعنی اس کی شکل ایسی بن گئی جیسے محسوس ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو جن یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیا تھا، گھر میں داخل ہوتے ہی انہیں حضرت عیسیٰ کی ایک شباہت والا شخص ملا، انہوں نے اسے پکڑ کے قتل کر دیا، سولی پہ چڑھا دیا۔ بعد میں جب انہیں گویا کہ سوچنے سمجھنے کا موقع ملا تو انہیں اپنے بندے کا خیال آیا کہ وہ کہاں گیا، تلاش کیا، تحقیق، کوئی پتہ نہیں۔ تو انہوں نے سوچ بچار کے بعد کہا اگر یہ شخص جسے ہم نے سولی پہ چڑھایا ہے عیسیٰ ہی ہے تو پھر ہمارا بندہ کہاں گیا؟ اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گیا؟ تو اب وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گئے۔ یقین حاصل کرنے کا ان کے پاس بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ ہم نے سولی پہ چڑھایا، جس کو سولی پہ چڑھایا وہ عیسیٰ ہی ہے۔ تو وہ اختلافات، شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے، الا اتباع الظن، محض اندازوں کی اتباع کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر لٹکائے جانے یا شہید ہو جانے ان سب کی تردید کی۔ وہ لوگ حضرت عیسیٰ کو نہ تو شہید کر سکے نہ سولی پہ چڑھا سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسا کرنے پر مکمل قدرت اور دسترس ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ عقیدہ ہے پختہ کہ قیامت کے قریب زمین پر دوبارہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، اس امت کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے، اپنی مقررہ ذمہ داریوں کو اللہ کی طرف سے جو بھی ہوں گی وہ ادا کریں گے۔ اور ان کا نظریہ یعنی یہود و نصارہ کا حضرت عیسیٰ کے متعلق جو نظریہ ہے یہ قرآن و سنت کے واضح دلائل کے منافی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، آیت نمبر 159 میں فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی موت سے پہلے جب نزول فرمائیں گے تو جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ ان پر ایمان لائیں گے، جو نہیں لائیں گے وہ تہتے کر دیے۔ تو ابھی تو وہ دور نہیں آیا کہ سارے اہل کتاب حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے، تو اس کا معنی ہے وہ زندہ ہے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ، آیت نمبر 160۔ پس یہودیوں کے مظالم کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھی۔ احلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ، اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی راہ سے بہت زیادہ روکتے تھے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور وہ سود لیتے تھے، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ اس سے ان کو روکا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ان میں سے دردناک عذاب۔ تو ان آیتوں میں یہودیوں کے لیے شرعی احکام میں سختی کی وجوہات بیان کی کہ ان پر جو پاکیزہ چیزیں حلال تھیں پہلے، انہوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے ان کو حرام قرار دی، اور دوسروں کو دین میں داخل ہونے سے روکا، اور سود باوجود اس کے کہ حرام تھا، منع تھا، پھر بھی کھایا، اور گویا کہ اس کی اشاعت بھی کی، اور ناحق طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، رشوت سے، جوئے سے، اور تجارت کے وہ طریقے جو منع ہیں ان کے ذریعے سے۔ تو ان گناہوں کی وجہ سے احکام شریعت میں ان کے لیے سختی رکھی گئی تاکہ ان کی سرکشی میں کمی آئے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں سے جو لوگ مضبوط علم رکھنے والے ہیں، والمومنون، اور وہ مومن ہیں، یومنون بما انزل، اور وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، والمقیمین الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، والموتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر،
اور وہ ایمان لاتے ہیں اللہ اور آخرت پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، فرمایا وہی لوگ ہیں کہ ان قریب ہم انہیں دیں گے بڑا ثواب۔ تو وہ اہل علم یعنی گہرے علم کے حامل علماء یہود جو انصاف پسند طبیعتوں کے حامل ہیں، ان کی اللہ نے تعریف کی ہے کہ یہ ایمان کامل والے ہیں، یہ لوگ اللہ کی مرضی پر عمل کرنے والے ہیں، یہ گویا کہ مستحق کے اجر و ثواب ہیں، اور اللہ نے ان کی تعریف بھی کی ہے کیونکہ یہ لوگ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، گزشتہ کتابوں پر بھی، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو گویا کہ ان کا ایمان بھی مکمل ہے، اور ماشاءاللہ ان کی عبادات بھی کیا ہیں، وہ بڑی اچھی ہیں، تو اس لحاظ سے ان کی زندگی قابل رشک۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ کما، آیت نمبر 163، بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی جیسا کہ ہم نے وحی کی ہے فرمایا نوح کی طرف اور ان کے بعد اور انبیاء کی طرف، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں کی طرف، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، موسیٰ کی طرف، وَآتَيْنَا داؤد زبورا، اور دی ہم نے حضرت داؤد کو زبور۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ، اور بہت سے رسول ایسے ہیں قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ کہ ان کے واقعات ہم نے آپ پر بیان کیے جو آپ سے پہلے گزر گئے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے واقعات آپ پر نقل نہیں کیے ہیں، بیان نہیں کیے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے براہ راست۔ تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسولوں کا تذکرہ کیا ہے، تو اور بہت سے رسولوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بھی کیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیل جو ہے وہ مولانا حفظ الرحمان سہاروی کی کتاب قصص القرآن کے اندر ہے۔ تاہم قرآن پاک میں جن انبیاء اور رسول کے نام آئے ہیں تو وہ یہ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں جن انبیاء اور رسول کے نام آئے ہیں تو ان کی تفصیل جو ہے وہ یہ ہے۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کا نام پورے قرآن پاک میں 25 مرتبہ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا نام اور تذکرہ پورے قرآن پاک میں 43 مرتبہ ہے، 43 مرتبہ، اور حضرت ادریس علیہ السلام کا نام 2 مرتبہ ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کا نام 7 مرتبہ ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کا نام 8 مرتبہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور تذکرہ 36 مرتبہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام قرآن حکیم میں اور ان کا تذکرہ وہ 12 مرتبہ ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام قرآن حکیم میں تقریباً 10 مرتبہ ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کا نام اور ذکر مبارک وہ 20 مرتبہ آیا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا اسم مبارک یہ 10 مرتبہ ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی 26 مرتبہ، حضرت شعیب علیہ السلام کا 10 مرتبہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مبارک 107 مرتبہ قرآن پاک کے اندر آیا، سب سے زیادہ یہ، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا 14 مرتبہ، حضرت الیاس کا 2 مرتبہ، حضرت داؤد علیہ السلام کا 16 مرتبہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی 16 مرتبہ، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا 4 مرتبہ، حضرت یونس علیہ السلام کا 18 مرتبہ ہے، اور حضرت ذوالکفل 2 مرتبہ ان کا نام ہے، حضرت الیسع
2 مرتبہ ان کا نام ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا نام 1 مرتبہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا نام 18 مرتبہ ہے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام 5 مرتبہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام 61 مرتبہ ہے، اور ہمارے حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد یہ 4 مرتبہ ہے، اور 1 مرتبہ آپ کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے۔ ویسے تذکرہ تو بہت زیادہ ہے، جہاں بھی مذکر واحد ضمیر کی خطاب کی جو ہے وہ ضمیر ہے، مذکر واحد ضمیر خطاب کی جو ہے وہ اس سے مراد آپ ہی ہیں، تو اس طرح تذکرہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں نام نامی کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کو اللہ نے فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، آیت نمبر 164۔ بہت سے پیغمبر ایسے ہیں کہ جن کے حالات جو پہلے آپ سے گزرے ہم آپ پر بیان کر چکے، بہت سے ایسے ہیں جن کے حالات نہیں ہوئے، یہ ہیں جن کے حالات آئے ہیں، یہ 25 کے قریب 26 ہو گئے نبی علیہ السلام سمے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے ذکر ہم نے نہیں کیا ہے لیکن ہم ان پر بھی مان لاتے، جن کو اللہ نے نبی بنایا، رسول بنایا۔ یہ سب رسول مبشرین و منذرین، فرمایا خوشخبری سنانے والے تھے، وہ منذرین، اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے تھے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُولِ، تاکہ پیغمبروں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ لوگوں کے لیے فرمایا پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کوئی دلیل کا موقع نہ رہے، یعنی لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اے اللہ آپ نے تو ہماری رہنمائی کے لیے کوئی انتظام نہیں فرمایا ہے، انبیاء رسول نہیں بھیجے ہیں، تو اللہ نے انبیاء رسول بھیج دیے جو لوگوں کو ایمان لانے کی حالت میں جنت کی بشارت دیتے ہیں، ایمان نہ لانے کی صورت میں فرمایا کہ جہنم کے عذابوں سے ڈراتے ہیں، تو تاکہ کل قیامت کو کوئی یہ نہ کہہ سکے جی ہماری ہدایت کا سامان ہمیں نہیں دیا گیا، تو یہ اللہ نے انتظام کر دیا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ ہے غالب اور حکمت والا۔ لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ، فرمایا لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو بھی آپ پر نازل کیا ہے، فرمایا اسے نازل کیا ہے اپنے علم کے مطابق۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکتے رہے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے، اتنا دور کہ اب ایمان یا ہدایت کی طرف ان کی واپسی ممکن ہے۔ ان الذین کفروا وظلموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ انہیں نہیں بخشنے والا، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ہی اللہ انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے، الا طریق جہنم، مگر سوائے جہنم کے راستے کے، کیونکہ یہ ظلم میں ہیں، کفر میں ہیں، اور توبہ کر کے بخشش کے طلبگار نہیں ہیں، ہدایت کے راستے پر نہیں چلتے ہیں، تو یہ جہنم کے راستے پہ چل رہیں گے یہ اس میں ہمیشہ۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر آسان ہے کسی کو جہنم میں ڈالنا، اللہ نے کسی سے کیا پوچھنا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم، فرمایا اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تحقیق آ چکے ہیں عظیم الشان رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے، فآمنوا خیر لکم، پس تم ایمان لاؤ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد لوگوں کو ایمان کی دعوت دی جا رہی۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک سب چیزیں اللہ اور کی ہیں آسمان و زمینوں میں، اللہ کا کچھ نہیں کر سکتے، تم نقصان نہیں دے سکتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہیں اللہ علم و حکمت والے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، فرمایا اے اہل کتاب دین کے اندر غلو نہ کرو، حد سے زیادہ مبالغہ آرائی مت کرو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے متعلق نہ کہو وہ مگر جو حق ہے۔ سنو، حق یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، عیسیٰ عبداللہ، اللہ کا بندہ ہے۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، فرمایا بے شک مسیح عیسیٰ بیٹا ہے مریم کا، اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے۔
القاہا الی مریم وروح من، کہ اللہ نے ڈالا ہے وہ مریم کی طرف، یعنی حکم اس کا، اور جنہیں اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا، وروح من، اور وہ روح ہیں اللہ کی، اللہ نے روح ڈالا اس میں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو وہ تین خداؤں میں سے ایک ہے۔ عقیدہ تثلیث اور ابنیت کی تردید کر دی، بار بار میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ بہرحال عیسائیت اب تو ایک چند رسومات کا مجموعہ ہے، تو ان کی حیثیت ایسے جسم کی ہے جس میں کوئی روح نہیں، تو مسلمان بھی ایسے بنتے جا رہے ہیں۔ فرمایا انتہو خیر اللہ قوم، اگر تم باز آ جاؤ ان کفری اور شرکی عقائد سے جو عیسیٰ کے متعلق تم نے گھڑ رکھے ہیں، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ سنو، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ پاک ہے یہ کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں، فرمایا وہی اس کا مالک ہے، وہ اس کا خالق ہے، اسی کی ملکیت ہے سب کچھ جو زمینوں میں ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور کارساز ہونے کے لیے اللہ کافی۔ یہ چند آیات رہ گئی ہیں مختصر۔ فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، حضرت عیسیٰ کو تو اس بات سے ہرگز کوئی آر نہیں ہے کہ وہ اللہ کے غلام بن جائیں، تو پھر تم کیوں ان کو خدا یا خدا کا بیٹا ماننے کے لیے بےتاب ہو؟ وہ تو اللہ کا غلام بننے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور مقرب فرشتوں کو بھی اس بات میں کوئی آر نہیں ہے کہ وہ اللہ کے غلام بنے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو شخص اللہ کی غلامی اور بندگی سے آر محسوس کرے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ ان سب کو اکٹھا کر کے اپنے پاس جمع کرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اچھے کام کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تو اللہ انہیں ان کا پورا پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے مزید بھی دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور وہ لوگ جو آر محسوس کریں اللہ کی عبادت سے یا تکبر کریں، فرمایا بعض لوگ بہت سے دین کے کام ہیں ان سے آر محسوس کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں رہنمائی اور ہدایت نصیب فرمائے۔ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، فرمایا کہ وہ اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر وہ نہیں پائیں گے فرمایا اللہ کے علاوہ اپنے لیے کوئی مددگار، نہ کوئی سازگار، نہ کوئی دوست۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آ چکی بڑی واضح۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور اللہ نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا، اس کی اتباع کرو۔ برہان اور نور مبین، برہان دونوں یعنی اس سے مراد قرآن پاک، بعض حضرات نے برہان سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات لی ہے اور نور مبین سے قرآن پاک، بعض نے اس کا عکس کیا ہے، لیکن بہرحال دونوں سراج منیر ہیں، اور دونوں نبی علیہ السلام کی ذات ہو یا قرآن ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کیا ہیں، فرمایا کہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، فرمایا رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور جنہوں نے اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھاما، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْ، اللہ انہیں ان قریب اپنی رحمت میں اپنے فضل سے داخل کرے گا، اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، دنیا میں اسلام، آخرت میں جنت، یہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ انہیں سیدھے راستے کی جانب رہنمائی کرے۔ يَسْتَفْتُونَكَ، فرمایا سوال، یہ آیت نمبر 176 جو ہے یہ اس سورت کی آخری آیت ہے، تو اس میں کلالہ کے متعلق وراثت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، تو پہلے بھی میں سورہ نساء میں عرض کر چکا ہوں دوسرے رکوع کے آخر میں، بہرحال پھر بھی یہ مسئلہ آ گیا تو میں پھر عرض کرتا ہوں۔ یستفتونک، سوال کرتے ہیں لوگ آپ سے، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ فرما دیجئے کلالہ کے متعلق اللہ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، یہ وہ شخص ہے یعنی مرد ہو یا عورت ہو کہ جس کی اولاد نہ ہو،
کوئی اولاد نہیں ہے، نہ والدین ہے، نہ اولاد ہے، تو وَلَهُ اختن صرف بہن ہے، تو پھر اکیلی بہن ہو فلاح نصف ما ترک، تو اس کو کل مال کا آدھا ملے گا بہن کو. وَهُوَ يَرِثُهَا، فرمایا کہ وہ بھی بہن کا وارث بنے گا اگر اس کی بہن کا لڑا ہو. إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، اگر اس کی بہن کی کوئی اولاد نہ ہو. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر بہنیں دو ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو انہیں ترکے کا 2/3 ملے گا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، لیکن اگر وہ ہوں بھائی اور یعنی کئی افراد ہوں جن میں مرد عورتیں دونوں ہوں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ اس لیے احکام بیان کرتے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اس آیت مبارکہ میں کلالہ کے متعلق پوچھا گیا ہے. تو اسی صورت کی شروع میں آیت نمبر 12 میں بھی وراثت کے قوانین کے تحت کلالہ کا ذکر آیا ہے. وہاں بھی تفصیل یہی تھی، یہاں بھی وہی تفصیل ہے کہ مرنے والا مرد ہوگا یا عورت. کلالہ یعنی جس کی نہ اصول و نہ فروع، نہ ماں نہ باپ دادا اوپر تک، نہ نیچے اولاد، باقی بہن بھائی ہوں، تو مرنے والا مرد ہوگا یا عورت. کلالہ مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی. اگر مرنے والا مرد ہو اور اس کی کوئی اولاد بھی نہ ہو اور والدین میں سے بھی کوئی نہ ہو، تو پھر اس کے بھائی بہن بھائی یہ دیکھے جائیں گے. اگر مرنے والے کی صرف ایک بہن ہو تو اسے کل مال کا آدھا ملے گا. اسی طرح اگر مرنے والی عورت ہے کلالہ، اس کا ایک بھائی ہے، تو اگر 2 یا زیادہ بہنیں ہوں تو انہیں کل مال کا 2/3 حصہ دیا جائے گا. اگر بھائی اور بہنیں دونوں ہوں تو پھر مکس ہوں، تو فرمایا کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے تناسب سے تقسیم کیا جائے گا. اگر مرنے والی عورت ہو اور اس کی اولاد یا والدین میں سے کوئی نہ ہو، بھائی ہو ایک، تو وہ اسبہ ہو جائے گا، یعنی کسی دوسرے وارث سے جو مال بچے گا وہ سارا وہ لے لے گا، سارا اس کو مل جائے گا. اگر کوئی وارث نہیں ہوگا، بالکل ایک بہن کلالہ تھی کسی بھائی کی، وہ فوت ہو گئی ہے، تو اس کا کوئی اور رشتہ دار وارث نہیں ہے، تو سارا مال پھر بھائی لے لے. اگر کوئی اور ہے تو اس کو دے کے جو بچے گا بھائی لے گا. یہ صورت اپنی تفصیلات کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی ہے ترجمے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد. تو کل سے انشاءاللہ العزیز سورہ مائدہ کا درس ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.